سندھ اسمبلی آیا ہوں ایک میسج اور یکجہتی دلوانے کی to give a message of solidarity to the Sindh Assembly, solidarity to the office of the Speaker of the Sindh Assembly. جیسے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کیا تھا. تو پہلا اسمبلی ہے جس نے یہ عمل اٹھایا تھا. ہمارا جو اس وقت کی لیجسلیٹو اسمبلی تھا اس میں بھی آغا صاحب کے رشتہ دار موجود تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی جو اسپیکر سندھ اسمبلی ایک کسی پیپلز پارٹی کا تو عہدہ نہیں ہے. اسپیکر آف اسمبلی از اے کانسٹیٹیوشنل آفس. They're elected by the members of the house. اور جب یہ باہر تھا ایک افسوسناک اور شرمناک حملہ کیا گیا سندھ اسمبلی پہ، سندھ اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ پہ، جب مشرف کا بنایا ادارہ میں اسپیکر سندھ اسمبلی کو اسلام آباد سے اریسٹ کیا گیا. آغا سراج درانی صاحب پاکستان کا ایک بڑا سیاستدان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بھی رکھتا ہے اور ہمارا ایک سینئر ریپرزینٹیٹو ہے. اٹس ہز سیکنڈ ٹرم ایز اسپیکر آف دی سندھ اسمبلی. His father was also Speaker of the Sindh Assembly. His uncle was also Speaker of the Sindh Assembly. اور جیسے میں نے کہا this is not a position that he's been this is a position that's selected by the whole house. یہ بڑا اہم آفس ہے. And for the Bureau of Political Engineering to arrest the Speaker of the Sindh Assembly in Islamabad on trumped up charges is highly condemnable. I object, I condemn in the strongest possible words. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیب کا جو assets beyond means کا الزام ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کوئی پولیس آفیسر کوئی بیچارہ بے گناہ شخص کو پکڑے، اس پہ کچھ چرس ڈال دے یا 2 بوتل شراب اور اندر مت کرے. یہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کا الزام ہے کسی پہ بھی لگ سکتے. اینڈ there is no one law for every پاکستانی. اگر آغا صاحب اسپیکر سندھ اسمبلی پہ یہ صرف الزام پہ آپ اٹھا سکتے ہو، ثبوت تو نہیں تھا، اگر ثبوت ہوتا وہ پیش کرتے. اریسٹ کے بعد گھر پہ ریڈ کرنا یہی پیغام دیتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں تھا. وہ یہ بعد میں اریسٹ کرنے کے بعد ثبوت ڈھونڈنے ریڈ کروایا، یا آپ ثبوت کو ایویڈنس کو فالسیفائی کرنا، پلانٹ کرنا جیسے آپ پہلے بھی کرتے تھے وہ کرنا. ایسے آپ میسج دے رہے ہو. اور پھر جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا یہ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ثقافت، ہمارا مذہب اور انسانی حقوق کے خلاف ہے. جس طریقے سے عورتوں کو، بچوں کو یرغمال کیا گیا، بدتمیزی کی گئی، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کنڈیم کیا، سندھ کا چیف منسٹر نے بھی کنڈیم کیا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین نیب نے آج تک اس ویری سیریس ایکوزیشن پہ، اس وائلیشن آف ہیومن رائٹس پہ، اس عورتوں کے خلاف تشدد پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اس خاموشی سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ the chairman NAB condones such actions. میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب اپنا انویسٹیگیشن کرے، اپنے آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کرے، ورنہ ہمیں اس کا انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا، ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. یہ کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی سوسائٹی جو رول آف لا کے تحت اور پہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. I have to ایک بار پھر emphasize کہ the National Accountability Bureau should not be used for political engineering. It was founded for political engineering. میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے، اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اپنا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارا بھی ایک قسم کی فیلنگ ہے کہ ہم نے نیب میں کوئی ریفارم یا یہ مشن کو پورا نہیں کر سکے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا، کچھ اور نہیں. اینڈ یہ بہت افسوسناک بات ہے دیٹ کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہے آج بھی 2019 میں آج تک پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہا ہے. آپ ہمارا یہ جو بے نامی اکاؤنٹس کیس ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا؟ وہ کیا ہے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہے. الیکشن کے دوران اس قسم کی قسم پہ سو موٹو لینا، وہ اس کا ریشنل کیا ہے؟ سلیکنس ان این انویسٹیگیشن کی وجہ سے سو موٹو بھی لیا گیا اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ سو موٹو لیا گیا. میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ slackness of the investigation does not fall within the domain of suo motu یا violation of human rights. اگر بنتا بھی تھا یہ کیس سلیک نہیں تھا، اس لیے اس کیس میں ایف آئی آر کاٹا گیا، پریلیمنری رپورٹ پیش کیا گیا، بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سلیک ہے؟ اگر یہ کیس سلیک ہے، اگر کوئی 2016 کا کیس سلیک کہا جاتا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے، اصغر خان کیس میں کوئی سلیکنس نہیں ہے. مگر یہ اچانک الیکشن کے دوران جب میں نے گھوٹکی میں ایک پریس کانفرنس کیا، اس کا جواب میں اب سلیکنس آف دی انویسٹیگیشن کو ہیومن رائٹس کیس بنا دیتے ہو اور سو موٹو بھی لیتے ہو. مگر تاریخ کا بدترین ریگنگ آپ کو نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کا دھجیہ اڑانا آپ کو نظر نہیں آتا، فریڈم آف دا پریس، فریڈم آف اسپیچ کو ختم کرنا آپ کو نظر نہیں آ رہا. سو موٹو اس پہ لیا جاتا ہے تو پیغام جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اور بیلنسنگ کوئی رول آف لا کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اوپن کورٹ میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے بیلنس کرنا ہے، میں نے جے آئی ٹی بنانا ہے. یہ ایک بڑا برا میسج جاتا ہے. اور پھر اس جے آئی ٹی پہ آئی ایس آئی کو بٹھانا ایک غیر جمہوری پریسیڈنٹ ہے، ایک ان ڈیموکریٹک پریسیڈنٹ ہے جو نہ صرف آئی ایس آئی کو پولیٹیسائز کرتا ہے، مگر جوڈیشری کو بھی پولیٹیسائز کرتا ہے اور جوڈیشری کو ملٹرائز کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، مگر ہو گیا تو ہو گیا. اور جس طریقے سے
چیف منسٹر صاحب اور میرا جو آرٹیکل 10A کے مطابق ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے، اس رائٹ کو انڈرمائن کیا گیا. 6 مہینے سے ہمارا کردار کشی کی گئی، مختلف کورٹس میں مختلف فورمز کے سامنے ہمارے بارے میں بات کیا گیا، مگر ایک بار بھی نہیں، not even once did the Chief Minister of Sindh or myself have the opportunity to present our case before any court. کسی کورٹ میں ہمیں نوٹس بھی نہیں دیا تھا. ایسے تو رول آف لا نہیں چل سکتا ہے، ایسے تو انصاف نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اکیوز کو، کسی وٹنس کو، کسی کو سنائے بغیر ان کے خلاف یا ان کے حق میں بھی فیصلہ سنائے. ایسے تو نظام نہیں چل سکتا ہے اس ملک میں، جمہوریت میں. اینڈ ایک اور جو obnoxious unconstitutional ایفرٹ چل رہا ہے اس کیس کو پنڈی شفٹ کرنے کے لیے، یہ دس is a violation, an obvious violation of any جو بھی rule of law کو سمجھتا ہے، تھوڑا law پڑھے ہو. It's a violation of the concept of jurisdiction. Legally اگر آپ کا لیگل ایک کانسیپٹ ہے jurisdiction کا کہ جہاں وہ کرائم کیا گیا وہاں ٹرائل ہوگا، جہاں اکیوزڈ ہے وہاں ٹرائل ہوگا. لیکن پتہ نہیں یہ اتنا شوق ہے کہ پنڈی میں ہر بار ہمارا ٹرائل ہو. بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے. ہم تیار ہیں، لیکن آپ اگر رول آف لا جمہوریت پہ چل رہے ہو تو رول آف لا تو فالو کرے. کوئی جسٹیفیکیشن، اگر کیس سندھ کا ہے، FIR سندھ کا ہے، اکیوزڈ سندھ کا ہے، بینک اکاؤنٹ سندھ کے ہیں، کمپنیز سندھ کے ہیں، ٹرانزیکشن سندھ کے ہیں، مگر کیس پنڈی کا. پنڈی میں ایسا کیا ہے پتہ نہیں. آپ سے محبت ہے. ہاں بالکل. اور پورے قوم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیسا ناانصافی ہو رہا، کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مجھے اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. پورے قوم نے دیکھا، پورے قوم نے سنا کہ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ISI کا رہنما کو طلب کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام JIT میں شامل کیا. اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے. اسی ہیئرنگ میں پورے پاکستان کے سامنے، پورے لیگل فرٹرنیٹی کے سامنے، گورنمنٹ کے لائرز کے سامنے، اٹارنی جنرل کے سامنے، سارے ایکیوز کے لائرز کے سامنے اور پورا ملک کی جرنلسٹ کمیونٹی کے سامنے چیف جسٹس صاحب نے اپنا آرڈر سنایا. اس نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو بے گناہ ہے. بلاول بھٹو کا نام JIT سے اور ECL سے ایکسپنج کیا جائے. اور پھر جب ریٹن آرڈر آتا ہے جو شاید کسی اور نے لکھا ہوگا، اس میں یہ سینٹنسز ہی نہیں. اور پھر میں بڑا احترام کے ساتھ کہتا ہوں، میں حیران ہوں کہ کیسے جب ریویو میں ہم جاتے ہیں ایک جج صاحب فرماتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں، یہ بات ہوا ہی نہیں، آپ نے غلط سمجھا. پورا میڈیا نے رپورٹ کیا، اس دن سے لے کے آج تک کسی کورٹ کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن، کوئی ریبٹل. سب سے ایکٹیو جو میڈیا سیل ہوتا تھا وہ سپریم کورٹ کا میڈیا سیل ہوتا تھا، لیکن اس خبر پہ کوئی کانٹرڈکشن، کوئی ریبٹل نہیں آیا، کوئی کلیریفیکیشن نہیں آیا. تو پھر یہ میرے لیے اٹس ویری ابسرڈ. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف غلطی ہو سکتا ہے، انوسنٹ مسٹیک ہو سکتا ہے.
اور میں ایک بار پھر بڑا احترام سے بڑا رسپیکٹفلی آنریبل سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑا مہربانی اپنا ریکارڈ سے اپنا ٹیپس جو موجود ہے اپنا ٹرانسکرپٹس جو موجود ہے ان کو آپ ذرا پھر سے دیکھ لیں بیکاز دس ول گیو اے ویری بیڈ میسج ٹو پاکستان. This will undermine the credibility of the institution of the judiciary. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں, میں ایک جمہوری پاکستان چاہتا ہوں جہاں جمہوریت مضبوط ہو. جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا کورٹس جو ہے مضبوط اور آزاد ہو, خود اپنے فیصلے کر. Justice should be done and it should also be seen to be done. چیف جسٹس کھوسا صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے کہ سچ کا سفر شروع ہے سپریم کورٹ, تو امید ہے کہ اس بات سے سچ کا سفر شروع ہوگا. As I've said, and I want to reiterate, کہ we want to see a strong judicial system in Pakistan. We want to see a strong, free, fair, impartial judiciary in Pakistan. اور یہ سفر کیجیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سفر کیا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی سفر کیا, ہم آج بھی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دیر شوڈ ناٹ بی دس امپریشن, یہ بہت ڈینجرس امپریشن ہے اور یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے, اسپیشلی وتھ پاکستان's ہسٹری. ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹر آیا ان کو عدلیہ کی طرف سے کلین چٹ ملی, سپورٹ ملا. تو جیسے ہمارا بیکاز آف آر ہسٹری وی کانٹ افورڈ دس امپریشن that the courts still today support political engineering. Yeah, the courts would even think about being part of a conspiracy against the 18th Amendment. یہ امپریشن بھی نہیں جا سکتا, میں جانتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا. ہمارا بڑا آنریبل ججز ہے جن کا بڑے اچھے ریپوٹیشنز بھی ہیں, اور ان کے فیصلے سے انشاءاللہ تعالی ان کا عزت میں اور اضافہ ہوگا, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں ہوں گے, ان کے فیصلے جو ہے وہ 18ویں آئین اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حق میں ہوں گے, بیکاز یہی جوڈیشری کو مضبوط کر سکتا ہے. بیکاز جیسے میں نے پہلے بھی کہا, جسٹس should not only be done, justice should be seen to be done. And for justice to be seen to be done, we can't have this discrepancy. There can't be so much difference between a verbal order and a written order, yeah, a short written order and a final written order. This difference can't be there. And if there is to be a difference, if there is going to be a complete opposing views between a written order and a short order and a final order, yeah, a verbal order and a final order, تو پھر آپ سب سائڈس کو موقع دو درمیان میں کہ we found something else, we've changed our mind, and آپ پھر سے سنائے. You can't just ایک رات آپ کسی کو بے گناہ کرا دیتے ہو اور ریٹن آرڈر میں پھانسی کا سزا دلا دیتے ہو. ایسے رول آف لا کا سسٹم چل نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ہمارا کیس میں تو وربل آرڈر کا ہے اور ریٹن آرڈر کا ہے. اگر آپ یہ دوسرا کیس جو ہے جو پولیس کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی سنایا, اس پہ بھی میں حیران ہوں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 18ویں آئین کے خلاف فیصلہ ہے, یہ حملہ ہے ڈیولیوشن پہ. پولیس کے جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے New Dulux Easy Care with antibacterial